بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی سٹوری غیرت مند انسان فطری طور پر انتہا پسند واقع ہوا ہے۔ یہ نفرت کرنے لگے تو نرم و نازک پھولوں کو بھی بے دردی سے مسل دے، اور پیار کرنے پر آئے تو اس شدت سے کہ کانٹوں کو دامن میں سجا لے۔ کبھی پیار کی شبنم کا ایک قطرہ بھی ہمیں سیراب کر دے، اور کبھی چاہتوں کے امڑتے دریا بھی ہماری تشنہ لبی کے آگے ہار مان جائیں۔ بدگمانی کی کیفیت طاری ہو تو اپنا بھی بیگانہ لگے، اور خوشگمانی ہو تو دشمن کو رفیق سمجھ کر گلے سے لگا لیں۔ ناصر میرا چچا زاد تھا، مجھے چاہتا تھا۔ اس کی چاہت بھی امڑتے دریا کی مانند تھی، مگر میں اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ میری منزل نہ تھا۔ مجھے دیہاتی ماحول بھی پسند نہ تھا۔ میری آنکھوں میں بسنے والا شہزادہ خوبصورت، پڑھا لکھا اور سوٹ بوٹ میں ملبوس شخص تھا، جو شہر میں رہا اور پلا بڑھا ہو۔ میرا گاؤں پنجاب کے شہر راولپنڈی کے جنوبی مغرب علاقے کی طرف بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہمارا گاؤں دور جدید کی سہولتوں سے محروم تھا۔ ایک کچی سڑک پنڈی سے ہمارے گاؤں تک جاتی تھی۔ اس روڈ پر صرف 2 بسیں چلا کرتی تھیں۔ گاؤں میں ایک مڈل اسکول تھا، جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے۔ بجلی نہ تھی، اسپتال کی کمی بھی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ ہمارے گاؤں کے کئی لوگ بروقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے تھے۔ ناصر اور میں اکٹھے ہی گاؤں کے اسکول میں پڑھتے تھے۔ ناصر کے والد میرے ابا کے بڑے بھائی تھے۔ گاؤں میں ہماری جائیداد سب سے زیادہ تھی۔ میرے چچا اور والد دونوں بھائی مل کر زمینداری کرتے تھے۔ آپس میں اتفاق اور محبت مثالی تھی۔ ناصر اور میں ہم عمر تھے۔ قدرت نے مجھے بے حد حسن سے نوازا تھا، جبکہ ناصر شکل و صورت کے لحاظ سے بہت پیچھے تھا۔ لگتا تھا وہ ہمارے خاندان کا فرد ہی نہیں ہے۔ اس کا سیاہ رنگ اور پکا چہرہ مجھے بالکل نہیں بھاتا تھا۔ میں بچپن ہی سے اسے ناپسند کرتی تھی۔ بدصورت ہونے کے باوجود وہ کلاس کا ہونہار طالب علم تھا۔ اساتذہ اسے بہت چاہتے تھے، مگر میں ہر معاملے میں اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی تھی۔ مڈل کا امتحان ناصر نے فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا، جبکہ میں بامشکل پاس ہوئی۔ اس کے بعد حالات نے اجازت نہ دی تو ناصر نے تعلیمی سلسلہ ختم کر کے زمینداری میں باپ اور چچا کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، جبکہ میں گھر کی ہو کر رہ گئی۔ کچھ عرصہ بعد مجھے علم ہوا کہ میری اور ناصر کی نسبت بچپن ہی میں طے ہو گئی تھی، تو میں تڑپ اٹھی۔ میں کسی صورت بھی ناصر کی ہمسفر نہیں بننا چاہتی تھی، مگر اب انکار کرنا بھی میرے اختیار میں نہ تھا۔ پھر بھی میں نے اپنی ماں کو بتا دیا کہ میں ناصر کو ناپسند کرتی ہوں، اس لیے اس سے شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے میری بات سنی تو پریشان کن لہجے میں بولی، سلمیٰ بیٹی، ناصر جیسا بھی ہے تمہیں اس سے شادی کرنی ہی ہوگی۔ تم دونوں کی نسبت بچپن میں ہی طے پا گئی تھی۔ ہمارے خاندان کی یہ ریت رہی ہے کہ جو رشتہ ایک بار طے ہو جائے وہ ٹوٹا نہیں کرتا، اس لیے تم سب کچھ بھول جاؤ اور ناصر کے سوا کسی کے بارے میں نہ سوچو۔ مجبوراً مجھے خاموش ہو جانا پڑا، لیکن میں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ناصر سے شادی نہیں کروں گی، خواہ اس کے لیے میری جان ہی نہ کیوں چلی جائے۔ ناصر ہمارے گھر آتا جاتا رہتا تھا، مگر میں اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت تھی۔ ناصر بھی بخوبی جانتا تھا کہ میں اسے ناپسند کرتی ہوں، مگر اس کے باوجود میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کے تیر جلتے دیکھے تھے۔ گاؤں کے لوگ ناصر کے کردار کی بہت تعریفیں کرتے تھے۔ وہ گاؤں کے لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا اور غریبوں کی بے لوث مدد کرتا تھا۔ میں کسی کی زبان سے اس کی تعریف سنتی تو میرے اندر ایک آگ سی لگ جاتی۔ میں جی بھر کر اس کی برائی کرتی اور دل کی بھڑاس نکال لیتی۔ یہ میری دعاؤں کے اثر تھا کہ قدرت کا کرشمہ کہ ایک روز میرے ابا جان اور تایا جان میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا۔
बात लड़ाई झगड़े तक जा पहुंची। जो कभी एक जान थे, एक दूसरे के दुश्मन बन गए। मैं जानती थी कि ज़्यादती मेरे अब्बा जान की है, मगर वो फिर भी किसी सूरत हार मानने को तैयार न थे। मेरे लिए तो ये झगड़ा जिंदगी की नवीद बन चुका था। मैं अम्मी और अब्बा के साथ थी। गांव के लोगों ने बजाय सुलह कराने की इस नाराज़गी को और भी हवा दी और लगाई बुझाई करके इस मसले को और उलझा दिया। दोनों भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। तमाम जायदाद का बंटवारा हो गया। मेरी और नासिर की मंगनी भी तोड़ दी गई। मेरे मन में घंटियां सी बज उठीं। मैंने सजदा शुक्र अदा किया कि मेरे मन की मुराद पूरी हो गई थी। एक रोज़ नासिर अचानक हमारे घर आ गया और मेरे अब्बा जान से कहने लगा, चाचा जान, आप छोटे हैं, गलती और ज़्यादती भी आपकी ही है, इसलिए बड़े भाई से माफ़ी मांग लें और ख़ानदान की इज़्ज़त को ज़माने वालों के सामने तमाशा ना बनने दें। मैंने और अब्बा जान ने नासिर की इस जुर्रत पर इसकी खूब खबर ली और इसे खरी खरी सुनाकर भेज दिया और ये भी कह दिया कि आज के बाद वो हमारी हवेली में कदम न रखे। यूं ही 4 साल बीत गए। हम एक होकर भी एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए। अब्बा जान ने मेरी ख्वाहिश की तकमील कर दी। हमारे दौर के रिश्तेदार अरसा से लाहौर में मुकीम थे। मेरी शादी इन लोगों में कर दी गई। शहजाद बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट था। वो मेरा आइडियल था। लाहौर में किसी सरकारी इदारे में मुलाजमत करता था। मैं शादी के बाद लाहौर चली गई और शहजाद के हमरा एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने लगी। नासिर को मैं एक ख्वाब समझकर भूल गई। मैं गांव में कम ही जाती थी। मैंने सुना था कि नासिर ने उम्र भर शादी ना करने का अहद कर लिया है। मुझे भला इससे क्या गर्ज थी? मेरी तरफ से वो जहन्नम में चला जाए। मैं तो इसका नाम सुनना भी गवारा ना करती थी, इसीलिए मैं कम ही जाती थी। अगर जाती तो भी एक दिन और एक रात ठहर कर लाहौर वापस आ जाती थी। शहरी ज़िंदगी मुझे रास आ गई थी। सर्दियों के दिन थे, ईद की आमद थी। अब्बा जान का इसरार था कि इस मर्तबा मैं और शहजाद ईद उनके हमरा गांव में मनाएं। हम जब रावलपिंडी के बस स्टॉप पर पहुँचे तो हमारे गांव जाने वाली आखिरी बस स्टैंड पर खड़ी थी। शाम ढलने वाली थी। मौसम भी अबर आलूद था। बारिश का कोई इम्कान था। बस खाली ही थी। मैं और शहजाद फ्रंट सीट पर बैठ गए। आहिस्ता आहिस्ता मुसाफिर आते गए। जब बस चली तो इसमें तल धरने को जगह न थी। मैं मुसाफिरों में वाहिद औरत थी। कई लोग बस के अंदर खड़े थे और कई छत पर बैठे थे। बस आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई शहरी हदूद से बाहर निकली और गांव जाने वाली कच्ची सड़क पर आ गई। इस सड़क पर रोशनी का कोई इंतज़ाम न था, क्योंकि इस दौर में इस इलाके में बिजली ही न थी। अभी बस 10-12 मील का सफ़र तय किया होगा कि बस एक झटके से रुक गई और ड्राइवर ने इंजन भी बंद कर डाला। शहजाद ने तजस्सुस भरी नज़रों से ड्राइवर की तरफ देखा कि उसने गाड़ी क्यों बंद कर दी। इतने में एक मजबूत और लंबे कद का शख्स, चेहरा नकाब में छुपाए, ड्राइवर के पीछे वाली सीट से उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में रिवॉल्वर लहरा रहा था। वो बहुत ही खतरनाक लहजे में बोला, खबरदार, अगर तुम में से किसी ने भी हिलने या गड़बड़ करने की कोशिश की तो भून कर रख दूंगा। बस में सन्नाटा छा गया। तमाम मुसाफिर सहम गए और आने वाले बुरे वक्त का इंतज़ार करने लगे। कुछ ही देर बाद इस निकाबपोश ने चेहरे से निकाब उतारा और कहने लगा, तुम लोग मुझे पहचान गए होंगे। अगर नहीं तो बता दूं कि मैं जहानी डकैत हूँ। सन्नाटा और भी गहरा हो गया। तमाम मुसाफिर उसका नाम सुनकर खौफजदा हो गए। मैं पहली बार जहानी डकैत को देख रही थी। मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। लोग इससे खौफ खाते थे। वो कई केसों में पुलिस को मतलूब था। उसकी गिरफ्तारी पर इनाम भी मुकर्रर था, मगर पुलिस इसके बावजूद इसे गिरफ्तार करने में नाकाम हो चुकी थी।
کچھ لوگ کہتے تھے کہ جہانی خود بھی بڑا مظلوم ہے، اسے حالات نے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ گاؤں کے زمیندار نے اس کی بہن کو بے آبرو کیا تھا۔ وہ زمیندار کا مزارع تھا، اس کا ہر ستم سہتا تھا، مگر وہ یہ ظلم برداشت نہ کر سکا اور گاؤں کے زمیندار کو قتل کر کے فرار ہو گیا۔ وہ پھر ڈاکو بن گیا، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ جہانی بچپن میں ہی اغوا ہو گیا تھا۔ کچھ کہتے تھے کہ اس کا باپ بھی ڈاکو تھا اور یہ سب کچھ اسے ورثے میں ملا ہے۔ نہ جانے اس میں کیا حقیقت تھی، کہ مگر اس وقت ہم سب کو ان باتوں سے کوئی غرض نہ تھی، بلکہ ہر ایک کو اپنی اپنی جان بچانے کی فکر تھی۔ چند لمحے اس نے پوری بس کے مسافروں کا جائزہ لیا اور پھر وہ میری طرف بڑھا اور میرا ہاتھ برقعے میں سے کھینچ کر پکڑ لیا اور ہنسنے لگا، چلو میرے ساتھ۔ شہزاد بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالے۔ وہ شہری بابو ہونے کے باوجود اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا اور جہانی سے الجھ پڑا۔ ذلیل انسان، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا گھر میں تمہاری ماں بہنیں نہیں ہیں؟ یہ کہہ کر شہزاد نے میرا ہاتھ جہانی کی گرفت سے آزاد کرا لیا۔ میں نے جہانی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ غصے میں میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، مگر جہانی پر کسی بات کا اثر نہ ہو رہا تھا۔ اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ شہزاد کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے ایک بھرپور تھپڑ جہانی کے چہرے پر جڑ دیا، جس کی آواز تمام مسافروں نے سنی۔ جہانی کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ اس نے میرا بازو چھوڑ دیا اور شہزاد کو گھسیٹ کر بس سے باہر لے گیا اور اسے بے دردی سے مارنے لگا۔ میں نے کافی شور مچایا، مگر کسی نے بھی میری آہ فریاد نہ سنی۔ سب انجان بن کر ایک انسان کی بے بسی اور ایک درندے کی وحشیانہ پن کا تماشا دیکھتے رہے۔ شہزاد جہانی کی مار کھا کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جہانی پھر بس کے اندر آ گیا اور مجھے بھی گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ میں بہت واویلا کیا، مگر کوئی بھی میری مدد کو نہ آیا۔ سب بزدل تماشائی بنے بیٹھے رہے۔ میں نے روتے ہوئے جہانی کو خدا اور رسول کے واسطے دیے اور کہا کہ میں اس کی بیٹیوں کی طرح ہوں، وہ مجھ پر رحم کرے اور مجھے چھوڑ دے، مگر جہانی پر میری آہذاری کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کا تو ضمیر ہی مر چکا تھا۔ مسافروں میں سے کسی میں اتنی ہمت اور جرأت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر جہانی کا راستہ روکتا یا اس ظلم اور زیادتی کے خلاف سینہ تار کر کھڑا ہو جاتا۔ سب کے سب بے بس کھڑکیوں میں سے ایک مجبور اور بے بس عورت کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ جہانی مجھے لے کر آگے بڑھنے لگا۔ میں مزاحمت کی اور اسے کوسنے لگی، مگر میری مزاحمت نے جہانی کے غصے کو اور ہوا دی۔ اس نے میرے شہزاد پر گولیاں برسا دیں، میری آنکھوں کے سامنے ہی اسے مار ڈالا۔ میں لمحوں میں بیوہ ہو گئی۔ میں شہزاد کی لاش سے لپٹ کر رونا چاہتی تھی، مگر جہانی نے مجھے ایسا نہ کرنے دیا۔ مجھے گھسیٹ کر آگے لے گیا اور پھر ایک جگہ رک کر بس کے مسافروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں اس لڑکی کو لے جا رہا ہوں۔ اگر کسی مائی کے لال میں ہمت ہے تو آ کر اسے بچا لے۔ میرا نام جہانی ڈکیت اور جہانی نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا۔ یہ کہہ کر جہانی پلٹا۔ میرا ہاتھ اس کی مضبوط گرفت میں تھا۔ میں مسلسل چلا رہی تھی اور حسرت بھری نگاہوں سے مسافروں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی غیرت مند مجھے بچا لے۔ میرے لبوں سے آہیں اور دعائیں ایک ساتھ نکل رہی تھیں کہ اے پروردگار، اے رب ذوالجلال، میری مدد فرما۔ شاید وہ دعا کی قبولیت کا لمحہ تھا۔ خدا نے میری سن لی تھی۔ بس کی چھت سے ایک مسافر نیچے کودا اور ہم تک آ پہنچا۔ اس نے مجھے جہانی کی گرفت سے لمحوں میں آزاد کرایا اور پھر کسی بھوکے شیر کی مانند جہانی پر ٹوٹ پڑا۔
جہانی اس اچانک حملے سے گھبرا گیا۔ ریوالور اور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے گتھم گتھا ہو گئے۔ جہانی نے اس مسافر کو زیر کرنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس مسافر نے بھی بہت زور لگایا مگر جہانی اس کے سامنے چٹان ثابت ہو رہا تھا۔ اس مسافر نے اپنی شلوار کے نیفے سے خنجر نکال لیا اور جہانی پر پل پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جہانی کے جسم میں کئی سوراخ کر ڈالے۔ وہ بری طرح لہولہان ہو گیا اور کچھ دیر تڑپ کر وہ زندگی کی قید سے آزاد ہو گیا۔ اب مسافر بس سے نیچے اتر آئے اور اس مسافر کی طرف بڑھے جو ایک طرف بیٹھا ہانپ رہا تھا۔ اس کے جسم پر کئی زخم آئے تھے۔ وہ کسی قدر اندھیرے میں تھا، میں اس کی صورت نہیں دیکھ پائی تھی۔ مشرق کی جانب سے چاند طلوع ہو رہا تھا، ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ ایک دو مسافر شہزاد کی لاش کی طرف بڑھے اور کچھ میری طرف آ گئے۔ میں اپنی کلائی پکڑے زمین پر بے سدھ پڑی تھی۔ میرے اعصاب شل ہو چکے تھے، مجھ میں اٹھنے کی تاب ہی نہ تھی۔ ویسے بھی ایک کے گرد کافی مسافر جمع ہو گئے تھے۔ میں منتظر تھی کہ لوگ مجھے خوشخبری دیں کہ شہزاد زندہ ہے۔ میں لاشعوری طور پر اسے دیکھتے ہی کترا رہی تھی۔ شاید میں خود کو اس کی موت کا یقین نہیں دلانا چاہتی تھی۔ میں اٹھی اور آہستہ آہستہ اس اجنبی مسافر کی طرف بڑھی جو میری خاطر زخمی ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا دوپٹہ اتار کر ایک مسافر کو دیا اور کہا ان کے زخموں پر باندھ دو۔ اس مسافر نے دوپٹہ پھاڑ کر اس کے زخموں پر باندھنا شروع کیا تو میں بھی اس کے قریب ہو گئی۔ میں نے اس مسافر کو دیکھا جو میرا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ وہ ناصر تھا، میرا کزن، میرا سابقہ منگیتر۔ میں فوراً ناصر کے قدموں میں جھک گئی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ناصر، میں سمجھتی تھی کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہو گئی ہوگی اور تم میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرو گے، مگر آج جو کچھ تم نے کیا ہے وہ میں زندگی بھر نہ بھولوں گی۔ ناصر نے میری طرف دیکھا اور کڑھاتے ہوئے بولا، سلمیٰ، عزتیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ یقین کرنا سلمیٰ، مجھے قطعاً یہ معلوم نہیں تھا کہ جہانی کا شکار ہونے والی لڑکی کون ہے۔ یہ تو مجھے اب پتہ چلا ہے کہ وہ تم ہو۔ سلمیٰ، شاید قدرت کو ہمارا ملن منظور نہ تھا۔ میں قدرت کے اس فیصلے پر شاکر ہوں۔ تمہاری جگہ کوئی لڑکی اور ہوتی تو تب بھی میں وہی کچھ کرتا جو اب کیا ہے۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں تمہارے خاوند کو نہیں بچا سکا۔ شاید تمہاری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ یہ کہہ کر ناصر نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ میری آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر شہزاد کے پاس لے آیا اور تب میں خوفناک منظر دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ جس سے میں آنکھیں چرا رہی تھی، شہزاد لہولہان تھے اور ان کی ویران آنکھوں میں جیسے تشکر بھرا ہوا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ ناصر کے شکر گزار ہوں کہ اس نے ان کی عزت لوٹنے سے بچا لی۔ مجھے رہ رہ کر اپنی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں زندگی بھر ناصر کی بدصورتی کی وجہ سے اس سے نفرت کرتی رہی۔ میں نے اس کے کردار کی خوبصورتی پر توجہ نہ دی۔ آج مجھے پتہ چلا تھا کہ گاؤں کے سبھی لوگ اس کی تعریفیں کیوں کرتے تھے۔ وہ واقعی تعریف کے قابل تھا۔ ناصر پر مقدمہ چلا مگر جلد ہی اسے نہ صرف بری کر دیا گیا بلکہ تعریف اسناد اور انعام سے بھی نوازا گیا۔ جب ان حالات کا علم میرے والدین کو ہوا تو ان کے سر بھی ناصر کی عظمت کے سامنے جھک گئے۔ میرے ابا جان نے ناصر کے والد سے معافی مانگ لی۔ برسوں بعد بھائیوں میں خود بخود صلح ہو گئی۔ کچھ دن بعد میرے والدین نے خود چاہا کہ میری اور ناصر کی شادی کر دی جائے۔ جب مجھے اور ناصر کو والدین کے فیصلے کا علم ہوا
تو ہم دونوں نے ان کا یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ میں ناصر کو بھائی بنا چکی تھی۔ میں اس فخر میں رہنا چاہتی تھی کہ میں ایک غیرت مند بھائی کی بہن ہوں۔ میرا کوئی بھائی جو نہیں تھا۔